السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاست کے چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے سکریٹریٹ میں محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ریاست میں صحت عامہ کی موجودہ صورتحال، طبی سہولیات، اسپتالوں کی کارکردگی اور جاری فلاحی صحت اسکیموں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو معیاری اور بروقت طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، خاص طور پر سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی دستیابی، ادویات کے ذخیرے اور بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے پر بھی زور دیا۔ اجلاس کے دوران محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے چیف سیکرٹری کو مختلف منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کے رام کرشن راؤ نے واضح کیا کہ صحت کے شعبے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اور عوامی صحت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے سینئر عہدیداران، ڈائریکٹر ہیلتھ اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ حیدرآباد سٹی پولیس ایکشن، بدتمیزی کرنے والے میر اکبر علی کے خلاف PD ایکٹ درج۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنات کے حکم پر رین بازار پولیس نے بتایا کہ بدماشی کرنے والے میر اکبر علی 32 سالہ کے خلاف PD ایکٹ درج کیا گیا ہے، جو کئی جرائم میں ملوث ہے۔ یاقوت پورہ گنگا نگر نالہ علاقے کے رہنے والے میر اکبر علی پیشے سے DCM ڈرائیور ہیں۔ اس کے خلاف ماضی میں تقریباً 25 مجرمانہ مقدمات درج ہیں، جن میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، منشیات کی فروخت، NDPS اور آرمز ایکٹ شامل ہیں۔ اگرچہ ماضی میں ان کے خلاف PD ایکٹ 2 بار لاگو کیا گیا تھا، لیکن تیسری بار یہ سخت قانون لاگو کیا گیا تھا کیونکہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حالیہ مقدمات اس کے خلاف رین بازار پولیس اسٹیشن حدود کے تحت تازہ ترین مقدمات درج کیا گیا ہے۔ کمشنر کے حکم پر PD ایکٹ لاگو کیا گیا اور ملزم کو چنچل گڑھا سینٹرل جیل منتقل کیا گیا۔ پولیس نے خبردار کیا کہ شہر میں امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انتخابی حکام میونسپل انتخابات سے قبل سرسلہ میں KTR کی گاڑی کی جانچ کر رہے۔ تلنگانہ میں میونسپل انتخابات سے قبل انتخابی عہدیداروں نے سرسلہ ضلع میں بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر KT راما راؤ کی گاڑی کا معائنہ کیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو میں سرسلہ MLA کو معائنے کے لیے روکے جانے اور معائنے کے دوران اہلکاروں کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد اپنی لینڈ کروزر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا رہا۔ عہدیداروں کو کار میں ایک بریف کیس اور دیگر سامان کھولتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ KTR اور ان کا عملہ صبر سے انتظار کرتے ہوئے تعاون کر رہا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC میگا اسپیشل صفائی پروگرام پورے گریٹر حیدرآباد میں زور و شور سے جاری ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے اہلکار فیلڈ لیول پر خصوصی صفائی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس دوران کوڑا کرکٹ کے خطرے سے 2-4 مقامات کو ہٹانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے شالیبنڈا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ایوب پہلوان کے مکان پر پولیس کی جانب سے کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائی مخصوص اطلاع کی بنیاد پر اور شکایت ملنے پر عمل میں لائی گئی، جس کے دوران مکان کی تلاشی لی گئی، لیکن ایوب پہلوان مکان پر موجود نہیں تھے اور مفرور بتائے گئے ہیں۔ کارروائی کے وقت پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی، جبکہ علاقے میں وقتی طور پر سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دی گئی اور معاملے کی مکمل جانچ جاری ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد منظر عام پر لائی جائیں گی۔ واقعے کے بعد علاقے میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق بتائی جا رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ چند مہینے سے ایوب پہلوان کے خلاف شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کی جانب سے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا، جس کے بنا پر یہ کارروائی انجام دی گئی۔ شالیبنڈا پولیس اسٹیشن لمٹس میں ایک 15 دن کے پیچھے ایوب خان الیاس ایوب فیلن کی اگنسٹ اور ان کے سن کے اگنسٹ ایک کیس رجسٹر ہوا 307 اٹمپٹ ٹو مرڈر کیس۔ اس کے درمیان انویسٹیگیشن میں ان کے واسطے ڈھونڈتے ہوئی 15 دن سے ابسٹینڈنگ ہے اور کورٹ کے آرڈر سے آج آ کے ان کا گھر کا سرچ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پہ انہوں نئے اور ان کا گھر کا سبھی جانکاری لے کے اور ان کا واسطے ابھی ان کو پکڑنے کے واسطے ابھی سرچز آر کنٹینیوئنگ اور یہ لاسٹ 6 مہینے سے ان کے اگنسٹ بہت کمپلینٹس آ رہے
اور لوگوں سے یہ کمپلینٹ دینے کے بھی تھوڑے لوگ ڈر رہے ہیں اور ان سے بھی ویسے لوگ بھی ہم جیسے کوئی بھی ان کا وکٹم ہے شہر حیدرآباد کے علاقے میر کے دائرے میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب اچانک آگ لگنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم املاک کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اس واقعے پر ایم ایل اے چار مینار میر ذوالفقار علی نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آئی اور حالات کو قابو میں کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ میر ذوالفقار علی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ متاثرہ علاقے میں حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کیا جائے گا تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایچ بی ایس کے طلباء سے بات چیت کی۔ ہارورڈ بزنس اسکول ایچ بی ایس کے ہندوستانی طلباء کے ایک گروپ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ہارورڈ یونیورسٹی کیمپس میں اپنے اسکول کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ایک پریشان کن مصروف دن میں تمام کلاسز اور اسائنمنٹس ختم کرنے کے بعد سی ایم ریونت ریڈی نے طلباء کو پابند کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی۔ ایچ بی ایس طلباء کے کیریئر کے راستوں اور چیلنجوں کو سمجھنے کے علاوہ سی ایم ریونت ریڈی نے کئی پیشہ ورانہ مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا، بشمول اپنی کامیابی کے منتر کو بانٹنا۔ تلنگانہ رائزنگ کی نمایاں خصوصیات کی وضاحت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ان سے کہا کہ وہ ہندوستان کی ترقی کی کہانی میں مدد کے لیے اپنے نیٹ ورکس اور ہنر کو بروئے کار لائیں اور اس کے بعد حیدرآباد اور تلنگانہ کے برانڈ ایمبیسڈرز کے طور پر مواقع اور طاقتوں کا اشتراک کرنے کا خیر مقدم کیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب مردم شماری ہوتی ہے تو کتنے گروپ ہوتے ہیں، معلوم ہوگا کہ ان کے لیے بجٹ اور ملازمت کے موقع کیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ مرکز ذات پات کی مردم شماری کے لیے آگے آیا ہے، لیکن جب دستاویز جاری ہوئی تو ان کی ذہانت کا انکشاف ہوا۔ کلوا کنٹلا کویتا نے کہا کہ ان میں ایس سی اور ایس ٹی کی مدت شامل تھی، او بی سی کے بغیر صرف ذات کی مدت کو دستاویز میں شامل کیا گیا تھا۔ دیکھیے تلنگانہ جاگرتی صدر کلوا کنٹلا کویتا کا اس ضمن میں مزید اور کیا کہنا ہے۔ వారు అడుగు వేయడం లేదు, అందుకనే ఒక బాధ్యత గల సంస్థగా ఆ ఎక్సర్సైజ్ మేము చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాం। మనందరి ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకొని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఒక డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ని కూడా కేంద్రానికి పంపుతాం। మన తెలంగాణలో ఏది ఇవాళ ఆలోచిస్తామో భారతదేశం రేపు ఆలోచిస్తుంది। సో తెలంగాణ థింక్స్ ఫస్ట్, ఇండియా ఫాలోస్ నెక్స్ట్। కాబట్టి ఈ రౌండ్ టేబుల్లో తెలంగాణ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా మన బలమైన आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सीएम कैंप ऑफिस में रियासत में कौमी शाहराह के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मीटिंग में रियासत में कौमी शाहराहों के नेटवर्क की तोसी, रियासती शाहराहों, सड़कों की कसाफत में इजाफा वगैरह पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने रियासत में इस वक्त शुरू किए गए NH प्रोजेक्टों, नई सड़कों की तामीर वगैरह की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश को प्रोजेक्ट शुरू करने के मामले में एक मियार बनने की हिदायत की। वज़ीर आला ने मौजूदा 2 लेन वाली कौमी शाहराहों को 4 लेन वाली शाहराहों में तब्दील करने के मंसूबे तजवीज़ किए। सड़कों और इमारतों के वज़ीर BC जनार्दन रेड्डी, महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी कृष्णा बाबू और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का मामला राज्यसभा में उठाया गया। साथ ही हुकूमत से मदाखलत करने, अवाम को राहत फराहम करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस के नीरज डांगी ने वक्फे सफर के दौरान ऐवान में ये मामला उठाते हुए कहा कि मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है और इसे बेलगाम छोड़ देना हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात देही मईशत की बुनियाद है और ये मामला बचत और खवातीन
کی عزت و وقار سے وابستہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو فوری مداخلت کرتے ہوئے ٹیکس، ڈیوٹی اور جی ایس ٹی میں کمی کر کے عوام کو راحت دینی چاہیے. سماجوادی پارٹی کے جاوید علی خان نے فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت مستحقین کی آمدنی کی حد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ 2013 میں جب یہ نظام نافذ ہوا تو دیہی علاقوں میں آمدنی کی حد 2 لاکھ روپے اور شہری علاقوں میں 3 لاکھ روپے مقرر کی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ 13 برس گزر جانے کے باوجود اس حد میں اضافہ نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں صرف اتر پردیش میں لاکھوں لوگوں کے راشن کارڈ منسوخ ہونے کی نوبت آ گئی. انہوں نے کہا ہے کہ 2013 کے مقابلے میں اب یہ آمدنی کی حد دیہی علاقوں میں 3,60,000 اور شہری علاقوں میں 5,40,000 روپے ہونی چاہیے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے امر پرتاپ موریہ نے پریاگ راج میں بہتر طبی خدمات کے لیے ایمس قائم کرنے کا مطالبہ کیا. اسی پارٹی کی کلپنا سینی نے اعضاء کی عطیہ کو قومی عوامی تحریک بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اتراکھنڈ کو اس کا مرکز بنانے کی تجویز پیش کی. مہاراشٹر کے بارامتی میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہنما اور ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی. بارامتی ہوائی اڈے کے قریب ایک المناک طیارہ حادثے میں ان کے انتقال کے بعد ہزاروں افراد نے ودیا پرستھان پہنچ کر انہیں آخری وداع دی، جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئی. در اثنا فضا اجیت دادا امر رہے کے نعروں سے گونجتی رہی، جبکہ سوگوار ماحول میں لوگوں کی آنکھیں نم دکھائی دیں. پیش آنے والا حادثہ اس وقت ہوا تھا جب ایک بڑا چارٹر طیارہ بارامتی ہوائی اڈے پر دوسری بار لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا. طیارہ رن وے سے محض 200 میٹر کے فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد کی جان چلی گئی. حادثے میں اجیت پوار کے ساتھ پائلٹ کپتان سمت کپور، شریک پائلٹ کپتان شانبھوی پاٹھک، طیارہ میزبان پنکی مالی اور ذاتی سیکیورٹی آفیسر ودیپ جادو بھی جاں بحق ہوئے. پاکستان کے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل میں سرکاری ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے معائنہ کیا. یہ امتحان اس وقت ہوا جب ان کی پارٹی نے ان کی آنکھوں کی حالت پر تشویش ظاہر کی. تاہم حکومت نے ابھی تک ان کی صحت کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا. پنجاب حکومت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ کیا. اہلکار کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ آنے کے بعد ہی خان کی بیماری یا انفیکشن کے بارے میں بتایا جائے گا. واضح رہے کہ 73 سالہ عمران خان اگست 2023 سے جیل میں ہیں اور اس وقت القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں راول پنڈی کے اڈیالہ جیل میں سزا کاٹ رہے. ایک دن پہلے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن CRVO کی تشخیص ہوئی ہے. یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ریٹینا میں ایک رگ بلاک ہو جاتی ہے. اگر فوری اور مناسب طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو اس سے بینائی کے مستقل ضائع ہونے کا سنگین خطرہ ہوتا ہے. جموں کشمیر میں گاندربل پولیس نے ایڈوائزری جاری کر کے عام لوگوں، سیاحوں اور ٹرانسپورٹروں سے برفانی تودے سے متاثرہ علاقوں میں سفر کرنے یا رہنے سے گریز کرنے کی اپیل کی. یہ ایڈوائزری تقریباً 10:15 پر سونامرگ کے نیوٹرک یارڈ میں برفانی تودہ گرنے کے پیش نظر جاری کی گئی. افسران کے مطابق برفانی تودے کا اثر کم تھا اور کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں. SDRF کے ساتھ پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر علاقے میں پہنچی اور صورتحال کا جائزہ لیا. افسر نے بتایا کہ متعلقہ ایجنسیاں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور علاقے میں لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیموں کو بھی الرٹ کر دیا گیا. پولیس ایڈوائزری میں عام لوگوں، سیاحوں اور ٹرانسپورٹرز پر زور دیا گیا کہ وہ برفانی تودے کے شکار علاقوں میں سفر کرنے یا رہنے سے گریز کریں. امریکی ڈالر کے مقابلے ہندوستانی کرنسی میں بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے. ابتدائی کاروبار میں ہندوستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا. ڈالر کی مسلسل بڑھتی ہوئی طلب اور عالمی بازاروں میں محتاط ماحول کی وجہ سے روپے پر دباؤ بڑھ گیا، جس کے بعد یہ 92.00 فی ڈالرز کی اب تک کی کم ترین سطح پر پھسل گیا.
रुपए में गिरावट की बुनियादी वजूहात में अमेरिकी डॉलर की वसी मजबूती और एशियाई करेंसियों में कमजोरी मानी जा रही। आलमी बाजारों में डॉलर में तेजी की वजह से उभरते हुए बाजारों की करेंसियों पर दबाव बढ़ गया, जिसका असर हिंदुस्तानी करेंसी पर भी साफ नजर आ रहा। फॉरेक्स मार्केट के माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से 2026 की अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद को गैर जानिबदार रखने के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, जिससे रुपए में गिरावट तेज हुई। इसके अलावा जगराफियाई सियासी कशीदगी बढ़ने और सरमायाकारों के दरमियान खतरे से बचने की तशवीश में इजाफा हुआ, जिससे उभरती हुई मईशतों की करेंसियों पर दबाव बरकरार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।